بڑھائیں گے۔ ہماری ٹیم نے مسجد آیا صوفیہ کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کیا، آئیے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں پھر گفتگو کریں گے۔ آیا صوفیہ استنبول میں واقع ایک تاریخی عبادت گاہ ہے جو ماضی میں عثمانی مسجد اور سیکولر میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کے صدر نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کیا جائے۔ رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے عہد میں اس کی سن 537 میں تعمیر ہوئی۔ اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی جائے عبادت تھی۔ اسے باز نتینی فن تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گئی۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد وہاں مسلمانوں کی نماز اور اجتماع کے لیے فوری کوئی جمع گاہ اور عبادت گاہ نہ تھی، اس لیے سلطان نے آرتھوڈاکس کلیسا کے اس تاریخی مذہبی مرکز کو مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سلطان نے اس عمارت کو اور آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے راہبوں کو دی۔ علاوہ ازیں سلطان نے اس مصرف کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے بھی قیمت نہ لی بلکہ طے کردہ پوری قیمت اپنی جیب سے ادا کی اور اس عمارت اور زمین کو مسلمانوں کے مصالحے کے لیے وقف کر دیا۔ خرید و فروخت کے دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے عجائب گھر بنا دیا۔ جولائی 2020 میں اسے دوبارہ 1935 سے قبل والی حیثیت دے دی گئی۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظوری دی اور عجائب گھر کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کیا۔ بعد ازاں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیے۔ ترکی کے شہر استنبول میں واقع مسجد آیا صوفیہ کے حوالے سے یہ خصوصی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ایک مرتبہ پھر سے دعا کی قبولیت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل خانم سے ہم بات کر رہے تھے، خانم آپ کی بات رہتی تھی، آپ اس کو بھی مکمل کریں اور قبولیت کے حوالے سے اگر آپ کو لگتا ہو کہ کوئی اور بات رہ گئی ہو تو اس کو بھی شامل کریں کہ کن لوگوں کی اور کن حالتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جی بس یہ کہ اگر قبول نہیں ہو رہی، ایک ہم اس بات پر تھے تو خدا نے اجر اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے، اور میدان حشر میں بہت سارے لوگ جب اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکیوں کو دیکھیں گے جنہوں نے نہیں کی تو پوچھیں گے فرشتگان الہی سے کہ یہ کون سے ہمارے اعمال تھے، تو اس وقت پروردگار عالم کہے گا کہ یہ وہ دعائیں تھیں جو تم نے دنیا میں کی اور قبول نہیں ہوئیں، اور اس وقت لوگ حیران ہوں گے کہ اس قدر فیضان الہی، اس قدر رحمت پروردگار عالم کی اور بہت عظیم اجر رکھا ہوگا، تو اس وقت انسان ریگریٹ کرے گا اور پچھتائے گا اور کہے گا کہ کاش میری کوئی ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، اور کاش کہ میں اپنے جسم کو قینچی سے تار تار کر لیتا اگر اس اذیت کو جھیلنا کہ اس وقت جب ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم بے صبری کرتے ہیں اور مصلحت خداوندی کو نہیں سمجھتے۔ ایک مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ خدا اس وقت آپ کے لیے وہ چیز دینا اہم نہیں ہوتا، یا آپ کے لیے کسی طرح سے کسی بھی خطرے کا یا ناکامی کا باعث بن سکتا ہے، تو پروردگار عالم فار ٹائم بینگ اس چیز کو روکا ہوا ہوتا ہے، لیکن آگے کے لیے بہت زیادہ بہتر دعا یا تو اس طرح سے کہ قبول ہو جاتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ رد ہو جاتی ہے، لیکن اس معنوں میں نہیں کہ خدا سنتا نہیں ہے، نہیں وہ سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ایسی مصیبت آپ کے اوپر آنے والی تھی کہ جس نے اس کے خمیازے کے طور پر آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا اور کسی مصیبت سے بچا لیا، تو مصلحت خداوندی کو سمجھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، جن کی قبول ہوتی ہے 3 گروہ ایسے ہیں، خاص طور پر صحیفہ سجادیہ جو دعاؤں کا ایک مکمل نمونہ ہے، اور ہمارے پاس اس سے بڑھ کر اور کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، جسے زبور آل محمد، انجیل آل محمد کہا گیا، مانگنے کا سلیقہ جس میں جو ہے بتایا گیا ہے، اور بہت سارے الازہر یونیورسٹی کے پروفیسرز جنہوں نے پڑھا اور انہوں نے یہ کہا کہ کاش ہمیں یہ صحیفہ پہلے مل جاتا کہ جس میں خداوند کریم سے بات کرنے، اس سے دعا، اس سے التجا، اس سے مناجات کرنے کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام زین العابدین یعنی جن کی دعاؤں کا مجموعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ دعا کرتے تھے تو آپ نے کہا کہ دنیا میں بھی پھیلا دو یہ بات، دنیا والوں کو بتا دو۔ کیا طریقہ تھا ان کا کہ وہ اپنے ساتھ بچوں کو بٹھا لیا کرتے تھے،
اور کہتے تھے کہ جب بھی دعا مانگو تو معصوم بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لو کہ تمہاری دعا پر آمین کہیں یا فقط ساتھ بیٹھے ہوئے ہی ہوں. تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ کیونکہ ہم تو گناہگار ہیں لیکن یہ معصوم ہیں تو خدا ان کے اوپر ہی رحم کر دے گا. پھر آپ نے فرمایا 3 گروہ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو خدا کبھی رد نہیں کرتا. ایک پہلا گروہ یہی بچے، معصوم بچے، ان سے دعا کروائی جائے، ان کو ساتھ بٹھایا جائے اس اجتماع میں تو خدا ان کی وجہ سے تمام لوگوں کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. دوسرا وہ بزرگ کہ جن کے بال سفید ہو گئے ہیں یا وہ گھر کے کسی ایسے کونے میں ہیں کہ اب ان کے اندر اتنی انرجی نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر سکیں، یعنی وہ بالکل بستر پر ہیں یا ایک جگہ ہیں، اب وہ گھر کے کاموں میں اس طرح سے ان کی قوت یا طاقت نہیں ہے کہ وہ کام کر سکیں، اس قدر ضعیفی ہے. کہا کہ جب وہ بزرگ کوئی دعا کرتا ہے تو خدا رد نہیں کرتا. اور تیسرا کہا کہ ایسے مومن کی دعا کہ جب وہ اہل بیت اطہار محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی کی دعاؤں کو پڑھتا ہے مگر اس طرح سے کہ جس طرح سے کہ وہ خدا کے حضور میں خود حاضر ہے یا وہ ائمہ معصومین کی بارگاہ میں خود حاضر ہے، تو اس شخص کی بھی خدا کبھی دعا رد نہیں کرتا ہے. اس وقت مانگیں جب آپ خدا سے بہت زیادہ قریب ہوں. اور 2 اوقات ہیں روایات میں آیا، ایک یہ کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوں، یعنی آپ کے کیونکہ آپ کا شکم سیر نہیں ہوتا، آپ دنیا سے دور ہوتے ہیں. جب بھی آپ دنیا سے دور اپنے آپ کو دیکھیں یا دنیاوی چیزوں سے تو خدا سے. اور دوسرا سجدے کی حالت میں جو دعا، اسی لیے کہا گیا فرض نمازوں میں بھی جو آخری رکعت کا آخری سجدہ ہوتا ہے اس میں جو دعا مانگی جائے خدا اسے حتماً قبول کرتا ہے کیونکہ وہ حالت بھی بہترین ہے. اور آخری سجدہ جب آپ کر رہے ہیں تو خدا سے آپ جو چیز طلب کریں گے خدا آپ کو عطا کرے گا. کیا مانگا جائے فقط بہت مختصراً میں بیان کروں کہ کبھی کبھار ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، یعنی یہی نہیں معلوم کہ دعا کرنی کیا ہے، یعنی خدا سے لینا کیا ہے. وہی بات کہ اتنی بڑی اتنی عظیم ہستی ہے اس کے آگے ہاتھوں کو پھیلائے مگر کیا مانگے اور کیسے مانگے. مثال کے طور پر رسول اللہ نے ایک مرتبہ بیان کیا اپنے اصحاب کے مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس لیے کہ خدا آپ کے گناہوں کو اس دنیا میں ختم یا کم کرنا چاہتا ہے تاکہ آخرت میں آپ کو وہ سزا سے بچا لے. تو کہتے ہیں کہ ایک شخص اس نے یہ بات سنی اور اس نے دعا کی خدا سے کہ میری جتنے بھی گناہ ہیں اور غلطیاں ہیں ان کی سب کی سزا مجھے اس دنیا میں ہی دے دے، اور تاکہ آخرت میں میرا بوجھ ہلکا ہو جائے. تو کیا ہوا، وہ دعا قبول ہوئی اور وہ ایک دم سے اتنی اذیت میں مبتلا ہوا کہ اس کو پورا جسم ایک پھوڑے کی مانند ہو گیا. خود رسول اللہ گئے اور اصحاب کہا کہ یعنی کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ خدا کہ جو اس قدر غفور و رحیم ہے تم اس سے یہ دعا کیوں تم نے طلب نہیں کی کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہاری دنیا کو بھی سنوار دے اور آخرت کو بھی سنوار دے. ایسی بھی دعا نہیں کرنی کہ جو دنیا میں اذیت بن جائے آخرت میں. یعنی جو خدا آخرت کے گناہوں کو معاف کرنے کا اور عفو درگزر کرنے کا کہ پر قدرت رکھتا ہے وہ دنیا کو بھی بہتر بنانے کی قدرت رکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ دنیا میں ہی سارا عذاب آ جائے اور میں نہیں، خدا سے مہربانی طلب کرو، اس سے رحم، اس سے فضل طلب کرو. اور یہ کہ آپ ایک ہی دعا میں یعنی سلیقہ ہوتا ہے مانگنے کا. جناب موسیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ مجھے خدا سے دعا کرنی ہے، میری 3 حاجات ہیں، اسے سامنے رکھی. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ ایک حاجت قبول ہوگی، وہی نازل ہو کوئی بھی ایک. اس نے کہا کہ ایک میرے اولاد نہیں ہے، میں اولاد نرینہ چاہتا ہوں. ایک میری ماں نابینا ہے، چاہتا ہوں کہ بینائی آ جائے. اور تیسرا یہ کہ غربت بہت زیادہ ہے، افلاس ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تینوں میں سے ایک ہوگا. تو اس نے کہا مجھے پھر سوچنے کا وقت دیجئے کہ میں کون سی دعا پھر میں قبول کرواؤں. نبی موسیٰ نے اسے بھیج دیا. جب وہ 1 دن لگا کر واپس آیا اور کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ، میں دعا کر دوں گا خدا کی بارگاہ میں، کون سی دعا تم چاہتے ہو کہ قبول ہو. اس نے کہا کہ آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے پیالے میں کھاتا ہوا دیکھے. کیا بات ہے، بہت یعنی تینوں دعائیں اس جملے میں آ گئی کہ ماں بینائی ہوگی تو دیکھے گی اور بیٹے کو دیکھے گی اور سونے کے پیالے میں، یعنی اس قدر فراوانی ہو جائے گی رزق کی اور دولت کی. تو پھر تو مانگنے کا سلیقہ بھی ہے، التجا کرنے کا سلیقہ بھی ہے، اور بہترین طریق وہ دعاؤں کا مجموعہ ہے اور وہ دعائیں ہیں کہ جو قرآنی ہیں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیم کرتے ہیں. بہت خوب. راضیہ صاحبہ آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ پیغامی صورت میں جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ دوسروں کے لیے دعا مانگنا کیسا ہے. میں تو یوں کہوں گی ہما کہ پہلے دوسروں کے لیے مانگیں، پھر اس وسیلے سے اپنے لیے مانگیں. وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول اور زیادہ قبول ہوتی ہے.
کہ جو پہلے کسی کے لیے مانگی جائے اور پھر اس کا سوال جو ہے وہ اپنے لیے، جو کہ آپ یہیں سے آپ دیکھ لیجئے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی مغفرت طلب کرتے رہے، یعنی دوسروں کے لیے دعا کرتے رہے. اور ڈیفینیٹلی اب ہمارے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت قائم کر دی کہ جس طرح سے میں نے تمہارے لیے ہمیشہ زندگی میں دعا کی ہے، اسی طرح اب تم اپنے مومن بہن اور بھائیوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور پھر پوری انسانیت کے لیے، یعنی اس چیز سے بالا تر ہو کر کہ کسی کا تعلق کس مذہب سے ہے اور کون کیا ہے اور کس طرح سے ہے، اس سے بالا تر ہو کر دعا مانگنی چاہیے. یقیناً اللہ پاک اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس شخص کو میری مخلوق کا خیال ہے، اور وہ اس چیز کی حیا کرتے ہوئے پھر آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور چند ایک چیزیں بیان کرتی چلوں کہ کچھ خاص اوقات سمجھ لیجئے ایسے ہوتے ہیں جن پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حوالے سے فرمایا کہ یہ قبولیت کے اوقات ہیں، اس میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ یقیناً مقبول ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے جمعہ کا دن اللہ پاک نے اس گھڑی میں، یعنی جمعرات جب مغرب ہوتی ہے اس سے لے کر اگلی جمعے کی مغرب تک کا یہ جو جتنا وقت ہوتا ہے، اللہ پاک نے ایک لمحہ ہر مسلمان کی زندگی میں ایسا رکھا ہے جو لازمی، جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے کم از کم ان 24 گھنٹوں کے اندر ہمیں ہر وقت اپنی زبان سے کوئی نہ کوئی دعا جاری رکھنی چاہیے کہ وہ لمحہ اگر ہمیں نصیب ہو تو ہماری دعا. وقت مختصر ہے، آپ اس کو کنکلوڈ کر دیجئے. اسی طرح سے یوم عرفہ، اس دن جو دعا مانگی جاتی ہے، سجدے کی حالت میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. رمضان شریف کے مہینے میں اور خصوصاً جو دعا آخری عشرے میں جو ہے مانگی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. پھر سحری کے وقت میں نماز تہجد کے بعد جو آپ مانگتے ہیں دعا، تمام فرض نمازوں کے بعد جو آپ دعا مانگتے ہیں، تو یہ چند ایک وہ اوقات آپ سمجھ لیجئے میں نے مختصراً بیان کر دیے کہ اس میں جو دعا انشاءاللہ آپ مانگیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی. آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا دعا کی فضیلت اور قبولیت کے حوالے سے. امید کرتے ہیں آپ کو بھی آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، جاتے جاتے علینا نور سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. بسم اللہ کیجیے. سراپا خطا ہوں، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں. حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں. اور کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے، کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے، میں صرف آپ کا ہوں، نگاہ کرم